تاریخ اسلام کا عظیم باب جنگ احزاب کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اطاعت اپنے لیے حرز جاں بنا رکھی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ ان کی عادات کریمہ تھی۔ ذرہ برابر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منحرف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی بے مثال بے شمار مثالیں آپ حضرات نے سماعت کی ہوگی، اور بالخصوص اس بیان میں بھی آپ نے سماعت کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے قبیلے اوس کے سردار تھے، آپ یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت سعد بن معاذ تھے تو جنگ خندق ہی میں آپ کی شہرت پر ایک تیر لگی تھی، جس سے آپ کا جسم زخمی ہو گیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ بعد میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں لگوایا تھا، اور جب غزوہ بنو قریظہ میں بنو قریظہ کے یہودیوں کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا تو آپ کو ایک سواری پر سوار کر کے وہاں لے جایا گیا۔ اس کے بعد واپس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، چونکہ آپ زخمی ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ، اگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لڑائی مکہ والوں سے آخری ہے تو پھر مجھے اسی زخم کے سبب شہادت کی موت عطا فرما دے، اور اگر اس کے بعد اور بھی جنگیں ہیں اور مکہ کے لوگ اور بھی حملہ آور ہوں گے تو اے اللہ مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑوں، کیونکہ مجھے ان کے دشمنوں سے لڑنا بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری تھی، تو آپ کا خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مسجد نبوی شریف کے صحن میں اس جگہ پر لگایا تھا جہاں حضرت رفیدہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ یہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ بھی تھیں اور بہترین جراح تھی، یعنی آج کے زمانے میں اس کو یہ سمجھ لیجئے آپریشن کرنے والی، کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا جنگ میں جو بھی مسلمان زخمی ہوتے، یہ ان کے زخموں کی تیمارداری کرتی تھی اور علاج کیا کرتی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی شریف کے صحن ہی میں ٹھہرا رکھا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو بھی انہی کے خیمے کے قریب ٹھہرایا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کا علاج ہو سکے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ ہی دعا کر چکے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی مرض میں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پر لے جایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا، کفنایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نگرانی میں آپ کو دفنایا گیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ کو ان کی قبر میں رکھا
تو اچانک آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن پھر یک بیک خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، اور سبحان اللہ کی تسبیح آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا یہ رنگ متغیر ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، تو بعد میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آخرکار کیا وجہ تھی کہ جب سعد کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، غمگین ہو گیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد کو جب قبر میں رکھا گیا تو زمین ان کو بھینچنے لگی، دبانے لگی، لیکن جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے فوراً زمین کو کشادہ کر دیا۔ پھر ایک تاریخ ساز جملہ امت مرحومہ امت مسلمہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ زمین کے دبانے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بچتے، جبکہ زمین نے ان کو بھی دبانے کی کوشش کی۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، ہم اور آپ بے تکے الفاظ میں اپنی قبر کی حالات کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اپنی قبر میں سونا ہے۔ غور کر لیں، ذرا سے زلزلے کی آواز ہم کو دہلا دیتی ہے، ذرا سی دھمک سے ہمارے دل کے تار ڈگمگانے لگتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے اور ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھلا قبر کا وہ منظر اور قبر کے تعلق سے اس طریقے سے بے فکری کی بات کہنا، یہ یقیناً آخرت سے غافل انسان کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبر و حشر کا خوف عطا فرمائے، اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرض کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابی حضرت سعد بن معاذ کو دفنا کر جنت البقیع سے جب واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک عمدہ لباس میں حاضر خدمت ہوئے، بڑے بہترین لباس کے ساتھ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آپ کے صحابہ میں سے کس کا انتقال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70,000 فرشتوں کو زمین پر اتارا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنے کے بعد کیا کچھ مقامات ملتے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے وفائی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کے ساتھ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، بدعہدی کی، بے وفائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے محروم رکھا، جبکہ ہر بات وہ جانتے تھے، ساری بات وہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، برسوں سے اسی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ اور وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو روشن فرما دیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو بڑے مقام سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی روح کے استقبال کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ کے روح کے استقبال کے لیے فرشتے تشریف لائے، اور ایسے فرشتے آئے کہ جو کبھی زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں دیکھیے دوسرا جو اس کا مرحلہ ہے، جنگ احزاب کو آپ نے سماعت کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے کہ اس سیرت کریمہ سے ہمیں اپنے دین کے مسائل بھی جاننے کو ملتے ہیں اور دنیا کے مسائل بھی جاننے کو ملتے ہیں۔ ہماری نماز
قضا ہوتی ہے، ہماری نمازیں چھوٹتی ہے، ہم ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں، بعد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مواقع فرمائے تاکہ امت کو نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو آئے جنگ احزاب کے اس پس منظر اور پیش منظر میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کا کیا واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ظہر کے وقت میں مشرکین کا حملہ بڑا سخت تھا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ساتھ مشرکین کے حملے کو روکنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگر نماز پڑھنے جاتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ موقع پا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ تو ظہر کا وقت بھی نکل گیا، عصر کا وقت بھی نکل گیا، یہاں تک کہ پھر مغرب کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ ظہر کی نماز قضا فرمائی، عصر کی نماز قضا فرمائی۔ اب دیکھیے احادیث کریمہ میں مسائل کو یوں بیان کیا جاتا ہے تو اس سے ہمارے لیے مسائل نکلتے ہیں اور رہتی دنیا تک وہی شریعت بن جاتی ہے، وہی قانون بن جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا۔ پہلے اذان ہوئی کیونکہ سارے صحابہ کی نماز قضا ہوئی تھی، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو پھر پہلے اذان ہوئی، ظہر کی نماز ادا کی گئی اقامت کے ساتھ، پھر اس کے بعد اذان نہ ہوئی لیکن اقامت ہوئی اور پھر عصر کی نماز پڑھی گئی۔ تو ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ جب چند نمازیں قضا ہوں تو پھر اذان پہلی نماز کے لیے دی جائے گی اور باقی نمازیں صرف اقامت کے ساتھ ادا کر لی جائے گی۔ یہ مسئلہ یہاں سے علماء کرام نے مستنبط کیا کہ اب ہر نماز کے لیے اذان نہ ہو بلکہ اذان کا مقصد لوگوں میں اعلان کرنا ہے تو وہ ایک ہی مرتبہ سے ہو جائے گا، اور اقامت کا مقصد جماعت کی اطلاع دینا ہے، لہذا وہ دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ دی گئی۔ تو ایسے کتنی ہی نمازیں اگر قضا ایک ساتھ پڑھنی ہو تو اقامت الگ الگ ہوگی لیکن اذان ایک ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ جاننے کو ملا کہ جب آدمی صاحب ترتیب ہو تو جب تک اپنی قضا نمازیں ادا نہ کرے گا اس کی ادا نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر اور عصر پڑھی، پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی، کیونکہ تمام صحابہ صاحب ترتیب تھے، ان کی کچھ بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، تو جب تک کی 6 نمازیں قضا نہ ہو جائے اس وقت تک اگر آپ نے قضا کے بغیر ادا پڑھی تو ادا نماز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ قضا نہ پڑھیں، لیکن اگر 6 نمازیں یا اس سے زائد قضا ہو جائے تو پھر اب آپ صاحب ترتیب نہیں رہے، اب آپ جو ہے اپنی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ قضا نماز پڑھنے والے کے لیے جو صاحب ترتیب و حکم دیا گیا کہ اگر وہ ایسے موقع پر مسجد جمعہ میں پہنچا کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا اور آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اسے حکم ہے کہ پہلے اپنے فجر کی قضا کرے، کیونکہ اس کے بعد ہی وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے ورنہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے محبوب کی زندگی جہاں دنیا کو سنوار رہی ہے وہاں آخرت کے اور شریعت کے مسائل کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اسی سے علماء کرام مسائل کو نکالتے ہیں، احادیث میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ اور چند مسائل اس کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے واپس مسجد نبوی شریف میں آ گئے اور تیاری کر رہے تھے، سر وغیرہ دھو رہے تھے کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اپنی امت کو حکم دو کہ جب تک بنو قریظہ یہودیوں کا فیصلہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک کوئی گھر میں نہیں گھسے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے، سب بنو قریظہ کے محلے میں پڑھے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان چلے، اللہ کے محبوب کا حکم تھا، یہ حکم میرے اور آپ کا نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو دیکھیے کل عصر کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا ہے، آپ میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ عصر کا وقت یہیں ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے چلو عصر کی نماز پڑھ کے نماز تک تو وہاں ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا ایک مشورہ تھا، میری ایک بات تھی،
لیکن یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ ریاضت ہو، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کے تعلق سے فرمائیں تو چاہے نماز قضا ہوتی ہو جائے، لیکن پہلے اللہ کے محبوب کے حکم پر عمل کیا جائے گا، اللہ کے محبوب کے حکم پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اگرچہ نماز کی ادا کرنے کا حکم اللہ کے محبوب کا اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم بھی ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طریقے سے انہیں اپنے رب کا نائب جانتے تھے، کس طریقے سے انہیں اپنے رب کا رسول جانتے تھے، کہ جب صحابہ کرام نے یہ اعلان سنا تو وہ سب اپنے گھر سے روانہ ہو گئے، اور اب بعض صحابہ وہ تھے جو وہاں عصر کے وقت میں پہنچ گئے۔ ظاہر سی بات ہے 3000 کی تعداد ہے، گلی کوچے اتنے بڑے بڑے روڈ تو ہماری طرح آج ہوں گے نہیں، یا مدینہ منورہ کے جو آج کی سڑکیں اس طریقے کی سڑکیں تو تھی نہیں، نکلنے میں چلنے میں ازدحام ہوگا، کثرت ہوگی، چلنے میں وقت لگے گا، سواریاں کسی کے پاس نہیں، کوئی پیدل ہے تو کوئی گھوڑے پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت تو لگے گا۔ تو بعض صحابہ وہ تھے جو پہلے نکل گئے تھے، وہ عصر کے وقت ہی میں وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ وہاں ادا کی۔ اب بعض صحابہ وہ تھے کہ اب عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، اب وہ کشمکش میں تھے، کیا کریں؟ اگر بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، مغرب کا وقت لگ جائے گا۔ تو ان صحابہ کرام نے راستے ہی میں نماز پڑھ دی، اور بعض وہ تھے جنہوں نے اس بات کی طرف توجہ دی، اس بات کی طرف غور کیا کہ نماز عصر اگر قضا ہو جائے تو ہو جائے، اللہ کے محبوب کا حکم یہ ہے کہ ہمیں بنو قریظہ کے محلے میں عصر پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے اس حکم کو سمجھا، مانا، ان کی نمازیں قضا ہو گئی، لیکن انہوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی۔ اب صحابہ کرام کی 3 جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت وہ جو پہلے گئی تھی، انہوں نے نماز ادا کر لی، ایک جماعت وہ جو پہنچ نہیں پائی تھی، اب ان کی 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک نے استدلال کیا، جو کہ صحابہ کرام استدلال کرتے تھے، سوچتے تھے کہ آخرکار مقصد کیا ہے؟ مقصد بنو قریظہ تک پہنچنا ہے، مقصد بنو قریظہ کا گھراؤ کرنا ہے، تو اگر ہم عصر کی نماز یہی راستے میں پڑھ دیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس استدلال پر عمل کیا، قیاس پر عمل کیا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو وہ حکم اور وہ صلاحیت عطا کی تھی، اجتہاد پر عمل کیا، لہذا انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ دی۔ اور بعض نے اپنی فہم سے آقا علیہ السلام کے اس حکم کی طرف غور کیا کہ فرمایا کیا گیا ہے، فرمایا کیا گیا ہے؟ فرمایا یہ گیا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، تو اب انہوں نے یہ استدلال کیا کہ نماز چاہے ہماری قضا ہو جائے، ہم عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تینوں باتیں پہنچی تو آقا علیہ السلام نے ان میں سے کسی پر بھی ملامت نہ کی، کسی کو نہ ڈانٹا، کسی کو نہ جھڑکا۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجتہاد کے منصب پر فائز تھے، وہ آقا علیہ السلام کی اس فرمان سے کیا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق بھی دیا تھا۔ اسی وجہ سے اجتہاد کا دروازہ امت مسلمہ میں کھلا، اور پھر بعد کے ائمہ مجتہدین نے قرآن اور احادیث سے مسائل کو نکالا، فرمان کو دیکھا کہ فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ فرمان واجب کی منزل میں ہے تو ہم اس فعل کو واجب قرار دیں گے، فرض کی منزل میں ہے تو فرض قرار دیں گے، واجب اور فرض نہیں ہے تو سنت قرار دیں گے۔ اس طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہماری شریعت بنتی ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی گزرتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اور وہیں سے شریعت مصطفیٰ قائم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج پورا اسلامی قانون ہے، اور یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول تھے
جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، ہر بات لکھتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو، جو بھی آپ نے کہا وہ سب لکھ لیتے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا ان کو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، غضب کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، تو تم وہ باتیں بھی لکھ لیتے ہو، اور کبھی نارمل مزاج میں ہوتے ہیں وہ باتیں بھی لکھ لیتے ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ غضب کے عالم میں اگر ہم اور آپ ہو تو کچھ کا کچھ بول جائیں گے نا، کسی کو کچھ کا کچھ بول دیں گے، پھر بولیں گے یار یہ بولنا نہیں چاہیے تھا میں نے بول دیا. ہم اس طرح بولتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بولنا نہیں چاہیے تھا میں نے بول دیا. تو اس لیے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے عالم میں بھی کوئی بات کہتے ہیں تو یہ لکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ بات جب آگے پہنچے گی تو اس پر عمل ہوگا. تو ان صحابی رسول نے لکھنا چھوڑ دیا. غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو جب دیکھا کہ لکھتے نہیں ہیں اب، تو فرمایا کہ تم نے میری باتوں کو لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ کرام نے اس طرح کی باتیں مجھ سے کہی کہ تم ہر بات لکھتے ہو، اور آقا علیہ السلام کبھی کبھی غضب کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو، جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے. حالت کوئی بھی ہو، عالم کوئی بھی ہو، اس زبان سے جو نکلتا ہے، چاہے وہ گھر میں نکلے، چاہے باہر نکلے، صحابہ کرام کے سامنے نکلے یا ازواج مطہرات کے سامنے نکلے، جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. اور قرآن کریم نے اسی بات کو فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، وہ اللہ کا حکم ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام انداز کو دیکھتے ہیں، پس منظر دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا، اسی سے شریعت کے مسائل نکلتے ہیں. یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے کی تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ تو سب علماء نے مسائل بنا لیے، ورنہ نماز تم جیسے بھی پڑھو ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سرکار کے زمانے میں فرض، واجب، سنت، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، فاسد ہونا، یہ ساری چیزیں کہاں تھی؟ یہ ساری چیزیں تو تم بتاؤ حدیث کے اندر. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں جو نکلتی ہے وہ ایسے نکلتی ہے. صحابہ کرام نے دیکھا، اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، پھر وہ موقع اور محل اور پھر فرمان کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر مسائل اخذ کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرمانات اور ارشادات پر عمل کیا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.